ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھل کی جانب سے ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی سے براہ راست رابطہ کیا گیا ہے۔ ایجنڈا ہے چابہار بہار کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا، دفاعی تعلقات اور ریجنل کنیکٹیویٹی۔ یہ منصوبہ کیسے پاکستان مخالف ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغان پناہ گزین کتنی تعداد کے اندر گئے ہیں سرکاری سطح کے اوپر مستند ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے، وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 9 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو پہلے اسی خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھل کی جانب سے ایران کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ براہ راست ایران اسرائیل ٹینشن کے بعد یہ پہلی بار اس سطح کا رابطہ ہوا ہے۔ انڈیا نے ایران کے آگے یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ ہمیں چابہار کے اوپر جو کام رکا ہوا ہے، یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 میں شہید بہشتی ٹنل جو ہے وہ 10 سال کے لیے آپریشنل، اس کی ذمہ داریاں ایران کی جانب سے انڈیا کے حوالے کر دی گئی تھی، اور اس وقت بھی اس معاملے کے اوپر پاکستان کو کہیں نہ کہیں تحفظات تھے، مگر ایران نے ان تحفظات کو کسی اور انداز میں پاکستان کے سامنے رکھا تھا، وہ بھی میں آگے آپ کو چل کر بتاؤں گا۔ لیکن اس بار انڈیا ایک نئے ایجنڈے سے ممکنہ طور پر لگ رہا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم نے خصوصی بات کرنی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اس خطے کے اندر سی پیک اور گوادر کو چابہار کے متبادل کے طور پر، یا گوادر کو یا چابہار کو گوادر کے متبادل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بائی پاس کر کے چابہار کو ہی ایکٹیو کر دیا جائے، تاکہ پاکستان کا جو گوادر ہے یا جو سی پیک ہے چائنا کا پروجیکٹ، اس سے وہ پیورٹی حاصل نہ ہو سکے جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اجیت ڈوبھل کی جانب سے جو علی لاریجانی صاحب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، اس میں کیا چیز رکھی گئی ہے، ڈیٹیل کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ رکھا گیا ہے کہ دونوں ممالک کو دفاعی تعلقات ہم نے آپس میں بڑھانے ہیں، ہم اپنی دفاعی صنعت کو دونوں ممالک مل کر اس معاملے کے اوپر جو تجارت ہے ہمیں اس کو بڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریجنل کنیکٹیویٹی کے اندر اس منصوبے کو لے کے چلنا ہے۔ اس کے اندر کون کون آ سکتا ہے؟ اس میں انڈیا ہے، اس میں ایران ہے، اس میں افغانستان کی بات کی گئی ہے، اور اس میں آرمینیا کی بات کی گئی ہے۔ آرمینیا کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ سینٹرل ایشیا جتنے بھی آگے یورپ تک جو رسائی ہے وہ اسی روٹ کے ذریعے اگر ہو جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو سی پیک اور گوادر کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو بیسیکلی انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بائی پاس کر کے چابہار کو ایکٹیو کر کے افغانستان کو اور آرمینیا کو اپنے ساتھ ملا کر سینٹرل ایشیا تک رسائی، اور اس سے آگے پھر یورپ تک جتنی بھی مصنوعات ہے، تجارت ہے، اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے۔ آپ یہ بھی نقطہ یاد رکھیے کہ BRI پروجیکٹ جو ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو چائنا کا ہے، چائنا کا بھی یہی منصوبہ ہے کہ اس نے ایشیا کو، سینٹرل ایشیا اور آگے دیگر جو یورپ تک پروڈکٹ ہے اپنی بھجوانی ہے۔ تو اس منصوبے سے انڈیا ایک چیز سے دو شکار کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ پاکستان کا متبادل بھی ڈھونڈنا چاہتا ہے اس خطے کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے BRI کے متبادل کے طور کے اوپر یہ روٹ استعمال کر کے یورپ تک، اپنی مارکیٹ تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ ایجنڈا ہے جو اجیت ڈوبھل کی جانب سے ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی جانب سے سرکاری سطح کے اوپر علی لاریجانی صاحب کو دورہ بھارت کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور تاکہ ان معاملات کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی شہید بہشتی ٹنل کے حوالے سے ہی یہ باتیں ہوئی تھی جب ایران اسرائیل کشیدگی تھی، تو خبر یہ سامنے آ رہی تھی کہ ایران کی جو پولیس ہے انہوں نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا ہے اسی ٹنل میں، جو یہیں سے ڈرون ایران کے اندر ہی آپریٹ کر رہا تھا، ایران مخالف آپریٹ کر رہا تھا۔ تو ایک پورا ایک نیٹ ورک تھا اسی ٹنل کے اندر، جس کی خبریں ایران کے اندر سے بھی آئیں، لیکن آزادانہ طور کے اوپر آپ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے اندر سے بہت ساری ایسی آنے والی جو خبریں ہیں ان تک جو دیگر جو میڈیا ہے اس کی رسائی اس طرح نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ خبر ضرور سامنے آئی تھی کہ شہید بہشتی ٹنل میں یا اس کے آس پاس کے ایریے کے اندر ایسا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جس کے بعد آپ اس ٹنل کی جو آپریشن، جو کام ہے، جو چیزیں ہیں، یہ آپ کو رکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب بھارت یہ درخواست کر رہا ہے کہ ایران سے کہ ہمیں دوبارہ سے اس کے اوپر کام تیز کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس پوری ریجنل کنیکٹیویٹی کو ملا کر ہم یورپ تک کی جو مارکیٹ ہے اس تک اپنی رسائی حاصل کر سکیں۔ اب پاکستان کے گوادر کو چابہار کے متبادل کے طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایران اور اسرائیل ٹینشن کے بعد پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں یہ انتہائی مثبت انداز میں مزید آگے بڑھے، اور مزید آپ کو قربتیں بڑھتی ہوئی دونوں ممالک کے مابین نظر آتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو ایران کی جانب سے نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ چابہار کو
गवादर के मुतबादल के तौर पर ना लें, बल्कि दोनों को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत से या इस नज़र से देखा जाए, और इसके साथ साथ एक इक़्तिसादी कंपटीशन के तौर पर देखा जाए, ना कि सी पैक के मुखालिफ, ना कि गवादर के मुखालिफ, ना कि BRI के मुखालिफ। तो ये ईरान की जानिब से नुक्ता नज़र सामने रखा गया था। लेकिन पाकिस्तान का जो कंसर्न था, ज़ाहिर है बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल अदम इस्तेहकाम और उसमें जो बैरूनी हाथ मुलविस है, पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर हमेशा कंसर्न रहा कि बिल्कुल आपके सरहद के पास अगर कोई ऐसा मुल्क या उसको रसाई हासिल हो जाती है और वो फिर कहीं ना कहीं मुलविस होता है आपके मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने में, तो ये पाकिस्तान का एक मेनली कंसर्न था। लेकिन अब इंडिया की तरफ से दोबारा से ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चाबहार को एक्टिव करने की बात कर रहे हैं, और चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी इन दिनों कशीदा है, तो इसलिए इंडिया ये भी चाहता है कि चूंकि जनवरी 2025 में भी दुबई में जब इंडियन और अफगान हुकाम के माबैन एक मुलाकात हुई थी, उसके अंदर भी इंडिया की तरफ से ये इस बात के ऊपर जोर दिया गया था कि पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया ये चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो चाबहार के जरिए कनेक्ट हो जाए और इस रूट को इस्तेमाल करे, ताकि गवादर और जो सी पैक की जैसे जो मंसूबे हैं, इनको जब आगे एक्सटेंशन देने की बात आती है, सी पैक 2.0 की बात की जाती है, तो वहाँ पर अफगानिस्तान अपनी दिलचस्पी ना दिखाए, बल्कि यहाँ चाबहार के जरिए दिखाए। तो इंडिया मुसलसल इसके ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि ईरान इन तमाम मामलात को कैसे देखता है और वो दोबारा से क्या मुतहरिक होता है ईरान इसराइल टेंशन के बाद, या किसी हद तक ताल्लुकात के अंदर अब आपको उस तरह की गर्मजोशी नजर नहीं आती। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी खबर है उसके ऊपर हमने बात जरूर करनी है, वो है अफगान पनागज़ीनों का डाटा। सरकारी सतह के ऊपर बहुत दिनों के बाद ये डाटा आया है। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पहले अफ़गान पनागज़ीनों के ऊपर वीडियो इसलिए बनाया करते थे कि एक मुस्तनद जो डाटा है वो आ जाया करता था, लेकिन वो चूँकि आना बंद हो गया, इस वजह से हमने दीगर रुझानात या चैप्टर के ऊपर तो बात की, लेकिन मुस्तनद डाटा हम खुद से ज़ाहिर है कहानियाँ गढ़ के एक ज़िम्मेदारी भी होती है, वो नहीं बता सकते कि कितने अफ़गान पनागज़ीन गए हैं या कितने नहीं गए। लेकिन अभी जो डाटा आया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, किस सूबों से, किस शहर से कितने गए हैं। इसमें जो बताया गया है कि महकमे दाखिला और कबाली अमूर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ बॉर्डर के जरिए अफगान शहरियों की वापसी और डिपोर्टेशन का सिलसिला जारी सारी है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि तोरखम बॉर्डर से 2491 अफराद वापस भेजे गए हैं, जिनमें 746 गैर कानूनी मुकीम अफराद भी शामिल हैं, जिनके पास किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। मजमूई तौर पर अब तक खैबर पख्तूनख्वा के जरिए 7,43,000 से ज्यादा अफराद वापस जा चुके हैं। और ये महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट है, ये उनके नंबर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मजमूई तौर पर 6,05,992 गैर कानूनी मुकीम अफराद वतन वापस लौटे हैं। मजमूई तौर पर 89,467 प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी POR कार्ड होल्डर्स महाजरीन को अफगानिस्तान भेजा गया है। और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 48,254 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स यानी जिनके पास ACC है, उन्हें भी भेजा गया है। और सबसे ज़्यादा वापसी तोरखम बॉर्डर के जरिए मुमकिन हुई है, महकमा दाखिला की जानिब से कहा गया है। दीगर सूबों या बिलखसूस इस्लामाबाद की हद तक अगर बात करें, इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से भी मजमूई तौर पर 30,694 अफगान बशिंदों को वापस भेजा गया है। ये पूरा एक ग्राफ है जो महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जारी किया जाता है। इसमें खाली खैबर पख्तूनख्वा से जो गए हैं ये उनके नंबर्स नहीं होते, बल्कि इस्लामाबाद से कितने तोरखम बॉर्डर भेजे गए हैं, कश्मीर से कितने भेजे गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से कितने भेजे गए हैं, सिंध से कितने भेजे गए हैं, तमाम सूबों से जो तोरखम बॉर्डर भेजे जाते हैं अफगान पनागज़ीन, ये उनका डाटा फिर महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जारी किया जाता है, जो मैंने आपके सामने रखा है। तो ये अब तक की दो बड़ी अहम खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब।